معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی پچھلے خطبے کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کا ذکر کیا، اس کا معنی بتلایا۔ ایک بات جو ان کی سیرت کے حوالے سے ان کے پردادا کی جو رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے سورۃ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سب کو الحمدللہ جتنے مسلمان ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے یہ سورت ہے اور اکثر کو حفظ بھی ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے دو سفروں کا ذکر کیا تجارتی، وہ دو سفر ایک سردیوں کا اور ایک گرمیوں کا۔ ان دو سفروں کا جو آغاز ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے کیا، اور انہوں نے یہ جو دو سفر کیے ان کے تجارتی قافلوں کو پورے حجاز کے اندر، گزشتہ خطبے کے اندر آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ حجاز کے اندر خانہ کعبہ کی تولیت شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کیسے منتقل ہوئی، ابتداً قبیلہ جرہم سے قریش کے اندر کیسے آئی، یہ ساری تفصیلات ہم نے رکھی۔ لیکن یہ جو تولیت ہے اس کا دائرہ کار صرف مکہ کے اندر تھا۔ مکہ سے مراد کیا؟ یعنی بیت اللہ کی تولیت، بیت اللہ کی، جو اس کو بالعموم شریف مکہ بھی کہا جاتے ہیں، ان کو شریف مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کو شریف مکہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف خانہ کعبہ کی تولیت ان کے پاس تھی۔ اس تولیت کی وجہ سے پورا حجاز کا علاقہ ان کی عزت کرتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا۔ اسی عزت اور احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے یہ فیصلہ کیا کہ قریشی دو تجارتی قافلے، ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں نکالا کریں، ہمیں کون سا خطرہ لڑائی کا؟ یعنی قریشیوں کی تو عزت اس تولیت کی وجہ سے پورے علاقے حجاز میں ایسی ہے، کوئی ان کو نہیں لوٹے گا، ان کے قافلوں کا احترام ہوگا۔ انہوں نے یہ دو قافلوں کا اجرا کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، اور ان کے اجرا کی اور ان کے عزت اور احترام کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اللہ نے یہ بھی کہا، چاہیے تو یہ تھا کہ قریش کی محبت جو اللہ نے لوگوں میں ڈالی اور قریش کے دو جو سفر اللہ رب العزت نے امن اور امان کے بھوک سے محفوظ کرنے کے رکھے، چاہیے کیا تھا؟ چاہیے یہ تھا کہ یہ اللہ کے اس گھر کے رب کی، یعنی یہ جو گھر ہے اس کے رب کی خالص عبادت کرتے۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے، بھوک کے اندر کھانا دیا، جنگ کے اندر امن دیا، یہ قریشیوں ہی کو فضیلت ملی، اور کوئی وہاں پہ صحراؤں میں اتنے بڑے تجارتی قافلے مال و دولت کے ساتھ جاتا، لٹ جاتا صحرا کے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو قریش کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی تھی، کس وجہ سے؟ خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے، سقایت الحاج کی وجہ سے، عمارت المسجد الحرام کی وجہ سے۔ یہ سارے حجاج کی خدمت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا ایک احترام تھا معاشرے میں، اس احترام کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا۔ اور بعض مفسرین نے اس حوالے سے یہ بات کہی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، اس بات کا اختلاف ہونا، مفسرین کا آپس میں کسی علمی نقطے کے اوپر اختلاف ہو جانا، یہ چمبے کی بات نہیں ہے، لیکن اجماع امت ہے کہ سورت فیل اور سورت قریش الگ الگ صورتیں، اگرچہ اختلاف بعض مفسرین نے کیا ہے کہ یہ ایک ہی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے سورت فیل کے اندر وہ سارا فیل کا واقعہ بیان کیا، اور اس فیل کے واقعے کے درمیان ہمارے نزدیک تو بسم اللہ کے ساتھ اللہ نے دونوں صورتوں کو علیحدہ علیحدہ کیا۔ یہ ایک صرف معلومات کے لیے آپ تک یہ بات کہہ رہا ہوں،
الحمدللہ اجماع ہے، الگ الگ صورتیں ہیں، لیکن بعض مفسرین نے لکھا صورتیں دونوں ایک ہیں۔ بعد میں بسم اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے ترتیب توقیفی میں الگ کر دیا، لیکن جو مضمون چلتا آ رہا ہے نا وہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل تھے، یہ سارے کا سارا وہی مضمون چلتا آ رہا ہے کہ اللہ نے ہاتھی والوں کو تباہ کیا، یہ قریش والوں کے اوپر احسان کیا، ایک ہی صورت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ صورتیں۔ اب عبد المطلب کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس خطے کے اندر دو عظیم الشان واقعات ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ان کی پیدائش کا پیش خیمہ اگر کہا جائے تو بے جانی ہوگا، اور بعد نے ان کو دلائل نبوت میں اور بعد نے ان کو نشانات نبوت میں ذکر کیا۔ پہلا واقعہ جو بہت اہم ہے وہ کیا ہے؟ عبد المطلب حتیم میں ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ابراہیم علی نے حضرت علی کے ساتھ صحیح سند سے یہ واقعہ ذکر کیا، سند بھی صحیح ہے۔ عبد المطلب حتیم میں لیٹے ہوئے ہیں، سو گئے، آنکھ لگ گئی، خواب آئی، ایک آواز آئی ہے۔ کیا آواز آئی ہے؟ آواز آئی برہ کو کھو دیے، اور برہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ پاکیزہ۔ آپ کو پتہ ہے برہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عمدہ، صاف، طاہر، اس کو کھو دیے۔ ترتیب بعض روایات میں آگے پیچھے موجود ہے کہ سب سے پہلے ایک آواز آئی، اس نے کہا طیبہ کو کھو دیے۔ بہرحال ساری روایات کو جمع کیا جائے تو 4 مختلف نام خواب میں آئے عبد المطلب کی۔ خواب میں آیا برہ کو کھو دیے، مانا پاکیزہ، طیبہ کو کھو دیے، طیب کا مانا آپ کو پتہ ہے کیا؟ صاف، پاک، طاہر، کھو دیے۔ یہ 4 دن لگاتار خواب آ رہے ہیں۔ تیسرے دن خواب آیا مظنونہ کو کھو دیے، عبد المطلب کو خواب آ رہا ہے۔ مظنونہ محفوظ شدہ ایسی چیز جو میرے پاس ہو تو میرا دل نہ کرے میں کسی اور کو دوں، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چوتھے دن خواب آئی زمزم کو کھو دیے۔ عبد المطلب ہر خواب کے اندر پوچھتے برہ کیا ہے، طیبہ کیا ہے، مظنونہ کیا ہے۔ جب چوتھی مرتبہ خواب آئی کہ زمزم کو کھو دیے تو عبد المطلب نے کہا یہ زمزم کیا ہے؟ تو جواب دینے والے نے خواب میں جواب دیا یہ پانی کا ایک کنواں ہے جس سے حجاج قیامت تک سیراب ہوں گے، جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، جس کا پانی بابرکت ہوگا، اور یہ سفید ٹانگوں والے کوے کی چونچ کے قریب اور چونٹیوں کے بلوں کے قریب ہے، یعنی جگہ کی بھی نشاندہی کر دی عبد المطلب کو۔ عبد المطلب اٹھے، دیکھا ایک کوا بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ چونٹیوں کے گر، جیسے مٹی کو چونٹیاں کھاتی ہیں تو اپنے اوپر ڈیریاں گول گول لگا لیتی ہیں، نظر آ جاتا ہے یہ کیڑیوں کا گھر ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ قریب ہی زیادہ کھدائی نہیں کرنی پڑے گی۔ عبد المطلب کا تب صرف ایک بیٹا، کون تھا؟ حارث، ان کے ساتھ۔ عبد المطلب کو اب یقین ہو گیا یہ خواب ایسے ہی نہیں آ رہا، یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو رہی ہے۔ حارث کو لیا، زمین کا وہ ٹکڑا جس کی نشاندہی خواب میں ہوئی تھی، کھدال پکڑی، کھودنا شروع کر دیا۔ حارث بیٹے نے ساتھ کھودنا شروع کر دیا۔ قریشیوں نے کیا کرتے ہیں، یہاں پہ بھی 2 باتیں جو آگے چل کے آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ اس وقت عبد المطلب کے صرف ایک بیٹے تھے۔ جب قریشیوں نے کہا آپ لگتا ہے کوئی قیمتی خزانہ ڈھونڈنے کے لیے زمین کھود رہے ہیں، بیٹا آپ کے ساتھ ایک ہے، اب کب تک کھودیں گے، کہاں تک کھودیں گے، کتنی کھدائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں بھی پتہ لگے، ہم آپ کی ہیلپ کریں، مدد کریں۔ کہا نہیں مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں پہ بعض مفسرین نے لکھا عبد المطلب کے کلیجے کو چوٹ لگی اپنے رشتہ داروں کی یہ بات سن کے کہ اکیلے اپنے بیٹے کے ساتھ کھود رہے۔ عبد المطلب نے کہا اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کریں تو ایک بیٹا میں تیری راہ میں ذبح کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ اور بعد نے
اس منت کو, اس نظر کو آگے چل کے بیان کیا, وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اسی واقعے کے تسلسل میں موجود ہے. بعد نے کہا یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے دعا کی, اور بعد نے کہا وہ لمحہ بھی آگے آئے گا. اب جب کھدائی شروع کی حارث کے ساتھ, خواب میں واضح تھا قریب ہوگا. جب کھدائی کی کنویں کی منڈیریں نظر آنا شروع ہو گئی تو قریشی ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. لگتا ہے آپ نے اپنا مطلوب اور مقصود پا لیا. کہا ہاں مجھے خواب آئی تھی, یہ ہمارے باپ اسماعیل کا وہی کنواں ہے جب وہ ایڑیاں رگڑتے تھے. اور یہ بھی روایات میں 2 الفاظ ہیں, جبریل نے پیر مارا تھا کہ پر مارا تھا, اور زیادہ روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جبریل امین نے پر مارا تھا, اور اسماعیل جہاں پہ ایڑیاں رگڑتے تھے وہاں سے کنواں برآمد ہوا پانی کا. عبد المطلب نے جب اس راز کو افشا کیا تو قریشی اس کو سعادت کی بات سمجھتے ہوئے الجھ پڑے. کہا ہمیں اس میں شامل کیجئے, ہم بھی اولاد اسماعیل ہیں, ہم بھی اسماعیل کے بیٹے ہیں, ہم بھی قریشی ہیں, ہم حصے دار ہیں. عبد المطلب نے کہا ہرگز نہیں, نشاندہی میرے لیے ہوئی, حکم مجھے ملا, خواب میں اشارہ میرا ہوا. آپس میں جھگڑا ہو گیا. انہوں نے کہا کسی کو منصف بنایا جائے. کچھ باتیں تلخ ہوتی ہیں لیکن یاد رکھیے قریش کے اندر شرک کی عادت اس قدر زیادہ تھی جس کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم کو بھیجا کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے. اور اب فیصلے کے لیے کس کو متعین کر رہے ہیں؟ کہا بنو سعد کی ایک کاہن ہے, وہ جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا. ہر قریشی قبیلے کا ایک فرد عبد المطلب کے ساتھ اس کاہنہ کی طرف روانہ ہو گیا. اب جب وہ روانہ ہو گئے, ساتھ پانی بھی تھا, ساتھ سامان بھی تھا. اللہ کا کرنا, جو اللہ کو منظور تھا وہی ہونا تھا. یہ پیش ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ان کی آمد کے انتظامات اللہ رب العزت نے کیسے کیے. قافلہ راستہ بھول گیا, صحرا میں پھنس گئے, پانی ختم ہو گیا. عبد المطلب جب سارے کا سارا پانی ختم ہوا, انہوں نے کہا مجھے یہ بات مناسب لگتی ہے, ہم میں سے ہر شخص اپنی قبر کھودے, اپنی قبر کھود لے, جو پہلے مر جائے اس کو ایک گڑھے میں دفن کر دیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ صرف ایک آدمی بغیر قبر کے رہ جائے گا, اور وہ چاہے تو اپنے گڑھے میں لیٹ جائے, کبھی ہوا چلے مٹی اڑ کے اس کی قبر پہ آ جائے گی. لیکن یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ سب بغیر قبر کے صحرا میں لیٹے رہے. عبد المطلب کی اس تجویز کو سب نے قبول کیا, اپنے لیے قبروں کے گڑھے کھودے. اب موت کا انتظار کرنے لگے ہیں, پانی ختم ہو چکا ہے, زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے. عبد المطلب نے کہا میں نے مشورہ تو دے دیا تھا, لیکن یہ بات اب میرے ذہن میں آ رہی ہے, جب تک زندہ ہیں ہمیں سٹرگل کرنی چاہیے پانی کی تلاش میں. کہا ہمت اب جواب دے گی ہے, جو پہلے آپ نے بات کی ہے وہی ٹھیک ہے. کہا نہیں, اٹھو, نکلتے ہیں تلاش کے لیے پانی کی. جیسے ہی عبد المطلب نے اپنی سواری کو اٹھایا, اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ رواں ہو گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ایسے انتظامات ہیں. پانی کا چشمہ رواں ہوا نا تو باقی قریشیوں نے کہا اللہ کی قسم ہم آپ کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں, آج کے بعد کنویں کے مالک بھی آپ, سقایا کے مالک بھی آپ, شریف مکہ تو آپ ہیں. یہ جو شریف مکہ کا آپ نے لقب سنا ہے نا, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو سب سے پہلے کس نے کہا تھا, یہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں. ابراہیم نے کہا تھا. شریف مکہ سے مراد یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی تولیت جس کے پاس ہوتی ہے. اور اب گزشتہ ادوار میں آپ نے خلافت سے قبل شریف مکہ کا ذکر سنا ہوگا. یہ وہی تسلسل ہے, جس کو خانہ کعبہ کا متولی بنا دیا جاتا ہے اس کو شریف مکہ کہا گیا. قریشیوں نے بھی اس کو, تب سے یہ عہدہ چلا آ رہا ہے. کہا شریف مکہ ہی نہیں ہوں گے, آپ کے پاس اس کنویں کی اتھارٹی بھی ہوگی. چلیے اب یہاں مفسرین کا, محدثین کا اور تاریخ دانوں کا ایک دوسرا گروہ ہے کہ جس وقت وہ سب مرنے لگے تھے, اس وقت عبد المطلب نے جو پہلی نظر آپ کے سامنے رکھی وہ یہاں پہ
الفاظ کہے تھے کہ اللہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، مجھے واپس مکہ لے جائے بن موت کے، اور تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو ان میں سے ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ نبی کریم کی یہ حدیث صحیح ہے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے اسماعیل جن کے گردن کے اوپر ابراہیم نے چھری کو چلایا، اللہ نے بچا لیا۔ دوسرے میرے والد عبداللہ جن کو ذبح کرنے کی نظر عبد المطلب نے مانی تھی، اور یہ بات ایسی نہیں کہ عبد المطلب نے صرف نظر مانی اور پوری نہیں کی، اللہ نے 10 بیٹے دیے۔ اب وہی بات جیسے پہلے ایک کاہنہ کا انتخاب کیا، اب حبل کا انتخاب ہو رہا ہے کہ حبل کے بت کے پاس جائیں گے، وہاں پہ فال نکال لوں گا، جس بچے کے نام آئے گی 10 میں سے جس بچے کے نام آئے گی اس کو ذبح کر دوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، فال ڈالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام عبداللہ کے نام نکلی۔ اب پیار اور محبت بہت ہے۔ ان کے ننیالی رشتہ دار بھی آئے، کہا یہ بات درست نہیں ہے، کسی عرافہ سے مشورہ کیا جائے، کسی کاہنہ سے مشورہ کیا جائے۔ معاملات سارے ایسے چل رہے ہیں، اللہ کو بھی، اور یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، کیا قریش مکہ جو بیت اللہ کے متولی ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اللہ کو نہیں تھے جانتے؟ اللہ کو اللہ کی قسم جانتے تھے، اللہ کی صفات کا بھی اقرار کرنے والے تھے۔ پوری سیرت کے تذکرے کے اندر آپ کو جگہ جگہ اللہ کا نام، بیٹے کا نام کیا رکھ رہے ہیں؟ عبداللہ۔ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو تو جانتے تھے، اللہ کو پتا تو تھا، لیکن فال نکال رہے ہیں حبل کے بت کے پاس، نام کس کا نکلا؟ عبداللہ کا۔ اب مشورہ کرنا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ عبد المطلب چھری لے کر عبداللہ کو لے کر قربان کرنے چل پڑے ہیں، ننیال نے روکا، کہا رافہ سے مشورہ کیا جائے، شاید کوئی تدبیر اور سبیل نکل آئے۔ اور تدبیر اور سبیل ایسی نکلی ہے آج تک بھی امت پوری کی پوری اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ کیا رافہ نے مشورہ دیا؟ اس وقت دیت ایک بندے کی 10 اونٹ ہوا کرتے تھے۔ مشورہ کیا دیا؟ 10 اونٹ اور عبداللہ کے مابین فال نکالو، جب تک فال عبداللہ کے نام پہ نکلتی رہے اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہو، پھر ایک وقت آئے گا کہ اونٹوں کی تعداد کے اوپر فال نکلے گی، جتنے اونٹ نکلیں گے اتنے اللہ کے راستے پہ قربان کر دینا، تمہارا بیٹا بچ جائے گا۔ یہ رافہ نے مشورہ دیا نبی کریم کے والد کو، 10 کے ساتھ، 20 کے ساتھ، 30 کے ساتھ، جب بھی فال نکلتی عبداللہ کی نکلتی، چلتے چلتے 10 اونٹ بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ 100 اونٹ کے ساتھ جب فال نکالی تو فال اونٹوں کی نکل آئی۔ اس لیے عرب کے اندر اس دن سے ایک انسان کی دیت 10 اونٹوں سے کتنی ہوگی؟ 100 اونٹ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر اسی دیت کو جاری و ساری رکھا، اس کو منسوخ نہیں کیا۔ آج بھی قتل کی دیت 100 اونٹ ہے۔ ہاں کوئی چاہے مقتول والا چاہے تخفیف کر دے، یہ تو اس کا احسان ہے، لیکن دیت پورے کے پورے 100 اونٹ۔ اور کب سے ہوئی؟ اس واقعے کے بعد سے ہوئی۔ 100 اونٹ کی خیر وہ بچ گئے۔ اب کنواں کھودا گیا، یہ سارے کا سارا معاملہ بنو جرہم کے ہرن کے 2 انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے تھے سونے کے، وہ بھی نکل آئے، دیگر جو چیزیں انہوں نے دفن کی تھی وہ بھی نکل آئیں۔ یہاں پر بات آئی ہے قبیلہ جرہم کی، تو ایک بات آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن جدعان، آپ نے نام سنا ہوگا، عرب کا ایک بہت بڑا سخی، ایک بہت مال و دولت والا تونگر آدمی، جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم قریشیوں میں عبداللہ بن جدعان بھی تھا، اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کیا کرتا تھا، اللہ کے راستے میں۔ یہاں پہ آپ نے سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قریش مکہ
اللہ سے آگاہی نہیں تھے، وہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے بت پرستی حرام ہے۔ یہ ایک لمبا اور طویل موضوع ہے، لیکن اللہ کی قسم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیتیں ہیں، کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ نبی کریم کو اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ قل لمن الارض ومن فیہا، ان قریشیوں سے پوچھئے زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ قل من رب السماوات السبع، کون ہے سات آسمانوں کا رب، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ان قریشیوں سے پوچھئے۔ یہاں تک بات نہیں ہے، بات آئی ہے تو کہہ دیتا امن یملک السمع والابصار، اللہ کی صفات کے قائل بھی تھے۔ کون قوت سامع اور باصرہ کا مالک ہے؟ قل لمن الارض ومن فیہا، زمین و آسمان تنہا کا تنہا بادشاہ کون ہے؟ قریش مکہ کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ، قریش مکہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ اختلاف کیا تھا یہ بھی آپ نے سیرت کے اندر سمجھنا، اختلاف اصل کیا تھا۔ اختلاف جو تھا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں امی عائشہ نے کہا اتنا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا کرتا تھا، اتنا خرچ کیا کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، یہ کیا کرتا تھا، وہ کیا کرتا تھا۔ آپ کو اس کا واقعہ عبداللہ ابن جدعان کا ذکر آیا بنو جرہم کے ساتھ، آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ اصل میں وہ نہایت غریب آدمی تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک پہاڑ کے غار کے اندر ریسٹ کے لیے دورانے بکریاں چراتے ہوئے بطور ریسٹ کے لیے غار میں گیا۔ وہاں پہ اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت پہلے رہی ہے۔ اس نے ان اثرات کا، ان نقشوں کا، یعنی جو نقشے پا لوگوں کی آمد و رفت کے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ پتھر کے پاس پہنچا، پتھر کو اٹھایا۔ لمبا چوڑا واقعہ، اس کے پیچھے سارا قبیلہ بنو جرہم کے جب لوگوں نے ہجرت کی، جو پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا، چھوڑ گئے تھے۔ 2000 برس تک خانہ کعبہ کی تولیت ان کے پاس تھی، پھر ان کے اوپر زوال آیا، یہ سارا سونا چھوڑ گئے۔ ایک اس پہاڑ میں دفن کیا، باقی اس زمزم کے کنویں میں تھا۔ اب عبداللہ بن جدعان کو جب یہ سارا سونا، ہیرے جواہرات ملے، یہ آہستہ آہستہ اپنے گھر میں منتقل کرتا رہا اور کرتا رہا۔ سارا منتقل کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس نے یہ راز ابتداءً افشا نہیں کیا، مجھے ملا، انفاق کرنے لگا، خرچ کرنے لگا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج تک اس دیگ کو یاد رکھے ہوئے ہوں جو عبداللہ ابن جدعان نے بنائی تھی۔ کس کے لیے؟ حاجیوں کے لیے۔ وہ اتنی بڑی دیگ تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں دھوپ میں ریسٹ کیا کرتا تھا، اور اس دیگ کے اندر وہ کیا کیا کرتا تھا؟ حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ 1000 سوٹ ہر سال حاجیوں کو پہنایا کرتا تھا۔ امی عائشہ نے نبی کریم سے پوچھا اس کا کیا بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح وہ اللہ کو مانتا تھا اسی طرح اس کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ لات بھی مشکل کشا ہے، منات بھی مشکل کشا ہے، وہ آگ میں جلے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ صرف کو اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کو اس طرح ماننا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ پھر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ مکمل دین ہے۔ یہ عبداللہ بن جدعان جیسا نیک آدمی جو لوگوں کے سامنے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا کرتا تھا، اس کو زبان رسالت نے جہنم کی وعید سنائی ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا اہم واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل جزیرۃ العرب میں بلکہ پورے عرب میں اور پوری دنیا میں معروف ہوا، جس کو آپ ہاتھیوں کا واقعہ، فیل کا واقعہ معروف سمجھتے ہیں۔ یہ ابرہا نامی، ابرہا، برہما، برہمن، یہ بات یاد رکھیے، بات آئی ہے تاریخ کی، چونکہ بات ہو رہی ہے اس لیے یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ جتنے الفاظ ہیں یہ کس کا محفظ ہے؟ ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ نام ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان تک برہما کا، برہمنوں کا، یہ ساری کی ساری ابریویشن
جدید دور کے جو اسکالر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک احمد دیدات وغیرہ، انہوں نے کہا یہ بھی ابراہیم کا محفف ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ حضرت سارہ کو ہمارے ہمسائے میں سری دیوی کہا جاتا ہے۔ حضرت سارہ کے نام کو برہمن ابراہیم سے اور سری دیوی حضرت سارہ سے، واللہ عالم۔ لیکن یہ جو ابراہ ہے یہ حقیقی اور یقینی طور پہ حجاز کے علماء کے نزدیک یہ محفف ہے ابراہیم کے نام کا۔ یہ عیسائی تھا، اصلاً عیسائی تھا، یمن کا بادشاہ بنا تو اس نے ایک کلیسا بنایا، یعنی گرجا گھر کلیس نامی۔ وہاں پہ ایک حجازی نے جا کے، جس طرح بیت الخلاء میں انسان جاتا ہے بیت الخلاء کو جیسے استعمال کرتا ہے، ایک عربی حجازی نے اس کو ایسے استعمال کیا، اس کو غصہ آ گیا، اور ویسے بھی اس کی نیت میں یہ بات شامل تھی کہ لوگ میرے گرجے کی طرف متوجہ ہوں، عرب کے، اور عرب کے لوگ کس کی طرف متوجہ تھے؟ بیت اللہ کی طرف۔ حج کرتے تھے بیت اللہ کا کرتے تھے، طواف چاہے برہنہ کرتے تھے بیت اللہ کا کرتے تھے، عزت احترام کرتے تھے قریشیوں کی کرتے تھے۔ یہ سارے عیبوں کے باوجود ان کا قبلہ، ان کا دل خانہ کعبہ کی طرف متوجہ تھا۔ ابراہ نے کیا چاہا؟ میں اس خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا تو یہ لوگ میرے کلیسے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، میرے گرجا گھر کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ 60,000 کا لشکر جرار لے کے آیا عربوں میں سے 2 بادشاہوں نے، عرب، کیونکہ ان کو پتا تھا بیت اللہ کو ڈھانے جا رہا ہے، مقابلہ کرنے کی کوشش کی، شکست کھائی، ایک ذو نفر ایک نفیل، دونوں نے شکست کھائی۔ یہ طائف کی میدان میں پہنچا، وہاں سے ان لوگوں نے کہا ہم تو لات کو ماننے والے ہیں، آپ کا ہمارا کیا جھگڑا، آپ نے بیت اللہ گرانا جا کے گرائیں، بلکہ ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ایک شخص اپنے اندر سے آپ کو دیتے ہیں، اس شخص کا نام ابو رغال۔ یہ بات تاریخ کے حوالے سے آ رہی ہے، اس لیے آپ کو چند جزیات بھی بتاتا جا رہا ہوں۔ ابو رغال نامی یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ابراہ کو طائف سے بیت اللہ کی طرف رہنمائی کی، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے عرب اس کی قبر کے اوپر پتھر مارا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر نے، غیلان نے جب اپنی بیویوں کو طلاق دی، یہ بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، ضمنی طور پہ آئیے بات تو بتا دیتا ہوں۔ غیلان کی 10 بیویاں تھی، حضرت عمر نے کہا اب اسلام قبول کر لیا ہے، 4 رکھ۔ اس نے 4 رکھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے محسوس کر لیا، اس نے اپنی 4 بیویوں کو طلاق دے کے مال سارا اولاد میں بانٹ دیا۔ حضرت عمر کو پتا چل گیا۔ حضرت عمر نے کہا اس وقت طلاق تو دیتا، اگر تو نے رجوع نہ کیا تو میں تیری قبر پہ اس طرح پتھر برسواؤں گا جس طرح ابو رغال کی قبر پہ عرب مارتے ہیں۔ یعنی ابو رغال نے جس نے نشاندہی کی کہ بیت اللہ کا راستہ یہ ہے، اس کی قبر کے اوپر بھی عرب پتھر مارا کرتے تھے۔ خیر، اس کی نشاندہی کے اوپر ابراہ چلا، مغمس کے مقام پہ آیا۔ عرب کا مشہور مقام ہے اس دور میں مغمس، اور بعد نے یہ کہا کہ یہ مقام کون سا ہے؟ منا اور مزدلفہ کے مابین، لیکن یہ بات صحیح طرح ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ثابت ہے کہ جب پتھر برسے تھے وہ وادی منا اور مزدلفہ کے مابین ہے، پتھر وہاں پہ بھی برسے تھے، لیکن اس کے لشکر کا جو سٹے تھا وہ مغمس نامی علاقے میں تھا۔ اب وہاں پہ یہ بیٹھا، اس نے اپنے سرداروں کو خانہ کعبہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان کو اطلاع کرو کہ میں آپ سے لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا، صرف بیت اللہ کو ڈھاؤں گا، بیت اللہ کو گراؤں گا اور چلا جاؤں گا، اس لیے میرے مقابلے میں مت آنا، میرے مقابلے میں مت آنا۔ اور رستے کے اندر ارک ایک مقام آیا، وہاں پہ عبد المطلب کے 200 اونٹ چر رہے تھے۔ یہ جرنیل گیا، واپسی پہ ان کے اونٹوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ اب عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے اونٹوں کے اوپر ابراہ نے قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے وہ جو نفیل اور ذو نفر پہلے ان کے ساتھ جنگ کے اوپر نکلے تھے، ان کو اس نے قیدی بنایا تھا، عبد المطلب کو جانتے تھے۔ عبد المطلب ان کے پاس آئے، کہا اس سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس سے میری ملاقات کرائی جائے۔ انہوں نے ان کا تعارف کروایا کہ بڑے شرف والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یہ خاندان، یہ فیملی ایسے ایسے۔ ابراہ نے ملاقات کی اجازت دے دی۔
اب عبد المطلب اتنے باروب شخصیت والے تھے، اتنے بلند قامت تھے، اتنے خوبصورت اور وجیح تھے، جب داخل ہوئے نا ابرہہ بے اختیار کھڑا ہو گیا، اور ابرہہ نے یہ بات مناسب نہیں سمجھی کہ میں عبد المطلب کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاؤں. کیا کیا؟ خود تخت سے اتر آیا اور کلین پہ بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ عبد المطلب کو بٹھا لیا. روب میں آ گیا، ان کی خوبصورتی، ان کے جمال، ان کی حالت، ان کی شخصیت کو دیکھ کے ایسا روب میں آیا، اپنے تخت سے اتر آیا اور کلین کے اوپر بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگا. عبد المطلب نے گفتگو کا آغاز کیا، کہاں سے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہا میرے 200 اونٹ آپ کا سردار پکڑ لایا، ارک کے مقام پہ چار رہے تھے، 200 میرے اونٹ ہیں، میں وہ آپ سے واپس مانگنے ہیں. ابرہہ نے کہا آپ کا جو روب، جو شخصیت کی ہیبت، دہشت میرے دل میں بیٹھی تھی اب جا رہی ہے. میں نے سمجھا تھا آپ وہ بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات کرنے آئیں گے. عبد المطلب مسکرانا شروع ہو گئے. کہا اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، وہ تیرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے، تیرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ جانے اور تو جان، مجھے میرے مال سے غرض ہے، میرے 200 اونٹ واپس کر. اگر کرے گا ہمارے اوپر احسان ہوگا، ہم تیرے سے ویسے ہی نہیں لڑنا چاہتے، تو نے پہلے جرنل بھیجا تھا. میں تجھے یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی شخص اس گھر کے دفاع کے لیے تلوار نہیں اٹھائے گا، اس گھر کی حفاظت وہ کرے گا جس کا گھر ہے. اور بیت اللہ کے پاس جا کے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا اللہ اگر تو چاہتا ہے یہ تیرا گھر گر جائے تو تیری مرضی، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا، اور مجھے یقین ہے تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. لوگوں کو حکم دیا گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے جاؤ، لشکر آ رہا ہے. اب ابرہہ نے رستہ صاف دیکھا کہ آگے تھے کوئی لڑنے والا ہی باقی نہیں رہا. یہ وہ لمحہ ہے جس وقت اس کے ہاتھی کو اٹھایا گیا، یعنی مغمس کے مقام پہ جب اس نے پڑاؤ کر لیا تھا، یہاں سے وہ حملہ کرنے کی نیت سے اٹھا، ہاتھی اٹھے ہی نہ، اس کے سر کے اوپر ہتھوڑے، کیل، جو طریقہ کار تھا اٹھانے کی کوشش کرتے، اٹھتا نہ، اس کا منہ یمن کی طرف موڑا جاتا، دوڑنا شروع کر دیتا. سب لوگوں کو، اس کے لشکریوں کو اس بات کا اندازہ ہوا یہ کوئی خاص معاملہ ہے. اور صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جب رک گئی تھی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، اٹھی نہ، تو لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے، نبی کی اونٹنی ہو کے رک گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، حبسہا حابس الفیل، اس کو اس رب نے روکا جس رب نے اس ہاتھی والے کو روکا تھا. یہاں پہ لشکریوں کا اندازہ ہوا، پھر کیا دیکھا؟ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. جھنڈ آ رہے ہیں پرندوں کے گول در گول، ایک کنکری چونچ میں، 2 کنکریاں پنجوں کے اندر، کنکری چنے کے دانے جتنی، اور ہے کھنکتی ہوئی، کھنکتی کا ذکر ہے، کھنکتی ہوئی. وہ جس لشکری کے اوپر گرتی وہ گھوڑے سمیت مر جاتا. 3 کنکریاں ہر پرندہ پھینک رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں. جہاں پہ کنکری گر کے ذرہ اڑ رہا ہے، وہ ذرہ کسی کو پڑ رہا ہے، پور کے اوپر، انگلی کے پور کے اوپر وہ ذرہ، کنکری کا ذرہ بھی لگ رہا ہے، وہ انگلی پگھلنا شروع ہو رہی ہے، وہ پور گرنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ابرہہ کے اوپر صرف ڈسٹ پارٹیکل، جن کو آج کہا جائے گا ڈسٹ پارٹیکلز، کنکری نہیں گری، صرف ان کنکریوں سے جو ڈسٹ اڑی، گرد اڑی، وہ ابرہہ کے اوپر گری. اور صحیح روایات کے اندر، تاریخ کی، عرب کی، حجاز کی تمام روایات کے اندر وہ ڈسٹ اس کے ہاتھوں کو لگی، انگلیوں کے پور جھڑ گئے. جہاں جہاں سے جڑنا شروع کرتے، اگلے دن، اگلے لمحے اس سے آگے سے گرتا، اس سے آگے سے گرتا، دوڑا واپس یمن. یمن پہنچتے پہنچتے نہ بازو سلامت، نہ پاؤں سلامت، نہ ٹانگیں سلامت. عربی زبان میں ایک خاص لفظ ہے، اگر اس کا اردو ٹرانسلیشن کی جائے تو یہ بنے گا جیسے مرغی کا چوزا نہیں ہوتا،
پورے جسم میں سے صرف چوزے جتنا جسم باقی رہ گیا اور پھر مر گیا۔ اس واقعے کا اثر کیا ہوا؟ پورے حجاز کے ارد گرد یہ بات پھیل گئی۔ یہ حبشی ابرہ عیسائی تھا، رومیوں میں تو بات جانی تھی، ایرانیوں میں بھی پھیلی کہ یہ کون سا ایسا مقدس گھر ہے جس کی حفاظت اللہ نے ایسے کی ہے کہ پرندوں کے ذریعے تہس نہس کر دیے، پرندے بھیجے گئے ہیں، خود حفاظت کی گئی ہے۔ گویا یہ واقعہ پیش خیمہ تھا اس بات کا کہ اس علاقے سے، اس جگہ سے، اس خطے سے آئندہ مستقبل قریب میں اگر کوئی نبوت کا نام لیوا، نبوت کا دائی پیدا ہوگا تو بے جانی ہوگا۔ یہ ایک سیاق و سباق ہے، یہ پیش خیمہ ہوتا ہے جب کسی نبی نے آنا ہوتا ہے، اس قدر شان و عظمت والے جس نے پوری دنیا کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، اس کی آمد سے قبل اس طرح کے محیر العقول واقعات اللہ رب العزت نے اس لیے برپا کیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، مفسرین نے لکھا وجہ کیا ہوئی کہ قریش مکہ مشرکوں کو اللہ نے فتح دی۔ اللہ نے اصل میں مشرکوں کو فتح نہیں دی، وہ تو لڑے ہی نہیں تھے۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی کہ کہیں عیسائی اس کے اوپر قبضہ کر کے یا اس کو توڑ کے مستقبل میں بھی تا قیامت کلیم نہ کر سکیں کہ یہ ہماری مقدس مقام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے خاص ہو جائے۔ اس کی اور بھی حکمتیں اور انشاءاللہ اس کے آنے والے بعد میں آنے والے واقعات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔